بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگ و برتر کی اور درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اوپن فورم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ریاض، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ نائب صدر ہیں یو کے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان جناب مہربان ملک صاحب ہیں، آپ کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور آج ہم نے دونوں مہمانوں کو دعوت دی ہے خصوصی طور پر کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دو اہم رہنما جناب مطلوب انقلابی صاحب اور جناب غلام صادق صاحب یکے بعد دیگرے 2 دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کی سیاسی، سماجی اور علاقائی خدمات کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے 2 مہمان شخصیات کو۔ تو میں سب سے پہلے جاؤں گا ریاض صاحب کی طرف۔ آپ کا چونکہ قریبی تعلق رہا ہے جناب مطلوب انقلابی صاحب سے، اور آپ پارٹی میں بھی آپ نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کچھ روشنی ڈالیے سر جناب کی سیاسی خدمات اور اس کے حوالے، اس کے بعد جو ہے پارٹی میں پیدا ہونے والا خلا جو ہے اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم بلال صاحب، بہت شکریہ وعلیکم السلام۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے چینل کا۔ اس موقع پہ ہماری پوری کشمیری قوم اور پاکستان کے تمام پاکستانی احباب بھی، تمام جماعتیں جو ہے نا وہ بہت افسردہ ہیں اور غم کے عالم میں ہیں۔ سب سے بے پہلے شک میں رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب اور جناب غلام صادق صاحب اور جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں احباب، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ مطلوب انقلابی صاحب کی جو ذات ہے، ان کی جو خدمات ہیں اور جس طرح سے انہوں نے آزاد خطہ کے اندر سیاسی سفر کا آغاز کیا، اس کا واضح ثبوت جس طرح سے خدا کی مخلوق کی انہوں نے جس طرح سے خدمت کی اور لوگوں نے جس طرح سے ان کو الوداع کیا، ان کا آخری سفر تھا، اس میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ کوئی شک نہیں۔ مطلوب صاحب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ مطلوب صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر اسٹوڈنٹ پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور پیپلز پارٹی کے جھنڈا علم کو انہوں نے اٹھایا اور اس کے لیے انہوں نے پوری زندگی جدوجہد کیا، پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہے۔ تو پارٹی نے بھی ان کو جو ہے نا عزت دی اور لوگوں نے بھی ان کو بہت عزت دی۔ مطلوب انقلابی صاحب کی شخصیت، وہ ایک انقلابی تھے اور ان کے جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اپنا آپ کو وقف کر دیا۔ تو ایک رواداری کی سیاست کی اور جو ہے نا عوام کے لیے بات کی، کشمیر کے لیے بات کی۔ تو ان کا ایک بہت اعلیٰ اخلاق تھا۔ انہوں نے یہ جو تسبات سے ہٹ کر اپنی جو ہے نا ذات کو جو ہے نا وہ بڑے لیول پہ لے کے گئے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ تو مطلوب انقلابی صاحب کا جو خلا ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلوب صاحب کا خلا پور کرے۔ اور مطلوب انقلابی صاحب نے جو ہمیں درس دیا ہے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، جو سیاست کا انہوں نے سکھایا ہے، جس طرح سے وہ ایک سیاست کا باپ تھے، انہوں نے لوگوں کو سیاست نوجوانوں کو بھی سکھائی۔ آزاد کشمیر کے اندر پارلیمنٹیرین مطلوب انقلابی، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ مطلوب انقلابی صاحب 15 سال ممبر کشمیر کونسل رہے ہیں، انہیں ایک وسیع تجربہ تھا۔ اور آزاد کشمیر کے اندر ہمارا جو سیاسی خلا ہوا ہے، جو جس کا پوری ریاست کو ایک بہت بڑا نقصان ہے، وہ ہم جو ہے ایک پارلیمنٹیرین سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو ان کے بہت خدمات ہیں، جس طرح سے منسٹر جب تھے، ان کی جو اصلاحات انہوں نے کی ہیں پارلیمان کے اندر جو کرتے رہے ہیں، تو میں ان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آزاد خطہ کے اندر جس طرح سیاست کی اور عوام کی آواز بنے، وہ صرف آزاد کشمیر کے اندر نہیں تھے،
پوری پاکستان کے اندر, پوری دنیا میں, اوورسیز میں جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن تھا کراس دا پارٹیز. تو اب جو ہے ان کی وفات پہ تمام لوگوں نے جو ہے نا وہ اظہار تعزیت کیا اور سب ان کو مس کر رہے ہیں. تو میں ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ جناب غلام صادق صاحب کی بھی بڑی خدمات ہیں, وہ بھی آزاد خطہ کے اندر ان کی وفات سے بھی بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. جہاں ہماری پارٹی کو نقصان ہے, ان کے چانوں والوں کو نقصان ہے, اسی طرح آزاد کشمیر کی عوام اور آزاد کشمیر کے اندر سیاست کے اندر بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. میں ان کے لیے بھی رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی فرمائے اور ان کا جو خلا ہے رب تعالیٰ وہ بھی غیب سے پر کرے. بہت شکریہ. ایک بہترین ٹرائبیوٹ پیش کیا آپ نے جناب مطلوب انقلابی صاحب کو اور جناب سردار غلام صادق صاحب کو. میں چاہوں گا کہ جناب مہربان ملک صاحب کو شامل کیا جائے, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اس موقع پر, اور فردر بات چیت کے لیے میں پھر آپ کی طرف ہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلال صاحب, میں آپ کا اور اقدس مغل صاحب جنہوں نے 2 بڑے اچھے پروگرام کیے جب انقلابی صاحب بیمار تھے اور زخمی تھے, تو ان کو جو وزیر رائے ملی, جو لوگوں نے کمنٹس کیے, جو کنٹریبیوٹ پیش کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریٹنگ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ریٹنگ تھی. یہ ان کی چاہت کا, یہ لوگوں کی چاہت کا ایک بڑا واضح ثبوت تھا کہ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس کیے, لائک کیے اور دعا کی انقلابی صاحب کے لیے جب وہ زخمی ہوئے. یہ تمام شخصیات جو اس پارٹی کی, غلام صادق صاحب وہ بھی اسپیک کر رہے تھے, کبھی اپوزیشن نے بھی ان کی طرف پہلی آنکھ سے نہیں دیکھا, ان کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. تو یہ ان کی غیر جانبداری ہے اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک تو رائے امتیاز رہا. انقلابی صاحب چونکہ ان کا تعلق کوٹی سے تھا اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک فخر کا مقام تھا, نہ صرف آزاد کشمیر کی پالیٹکس بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی دہائیوں تک یہ جو خلا بنا ہے, اس کو پر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی بے شمار لوگ ہیں جن کا اپنے اپنی جگہ مقام ہے. لیکن جو مقام انقلابی صاحب کا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ خلا کوئی پر کر سکے گا. میرا ذاتی ان سے کالج لائف سے کوٹلی ڈگری کالج میں پڑھا ہوں. جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوں تو وہ تقریباً فارغ ہونے والے تھے گریجویشن سے, اور اس وقت بھی ہمارا سیاسی بات چیت ہوتی, گپ شپ ہوتی. اور جب میں یوکے آیا تو تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے یوکے, اور جب بھی وہ یہاں آتے ان کی کوشش ہوتی کہ پارٹی ورکر سے ملا جائے, اپنے مقارب سے ملا جائے, بلکہ کراس دا پارٹی لوگوں سے بھی ان کی ہوتی. اور بے شمار ان کا القاب ایسا میں نے دیکھا جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, وہ بڑی محبت کرتے تھے انقلابی صاحب سے, بڑا پیار کرتے تھے, ان کو گھر انوائٹ کرتے, ان کی محفلوں میں جاتے اور بڑے اچھے انداز سے باتیں کرتے تھے. یہ ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بے شمار لوگ آتے ہیں اور ان کا ایک اور ماحول اور ان کا جو دائرہ ہوتا ہے اور صرف پارٹی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار تھی جو ان کی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ملتی تھی اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. سپوز ایک پولیٹیکل لحاظ سے بھی, پارٹی کے لحاظ سے بھی. اور اس کے علاوہ اہم ریدین تھے جناب ریاض شریف سے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ میاں قاسم صاحب جو وفات پا چکے ہیں ریاض شریف, تو ان کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا. اور ان کا بھی اتنا ہی لگاؤ تھا جیسا ہمارا لگاؤ تھا. میرا تعلق علاقہ کا نہیں سے گاؤں ہے, اور یہ لوگ بڑے ہی سمجھ لیں کہ اس دربار کے ساتھ کمیٹڈ تھے. اور جب بھی ہمارا وہاں جانا ہوتا موسٹلی ہم نے دیکھا کہ انقلابی صاحب بھی وہاں جاتے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ میاں قاسم صاحب کی وفات ہوئی ہے اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں تھیں وہ اس قدر نم تھی, کیونکہ دوا ایسا ہوا کہ انقلابی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ جواب نہیں دے رہے تھے. یہ تھا ان کا لگاؤ اس دربار کے ساتھ. یہ بھی ہماری قدریں تھوڑی مشترک تھی. اور پارٹی کے حوالے سے مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب لطیف اکبر صاحب یہاں آئے, تو چونکہ یونائٹڈ کنگڈم کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, ساؤتھ زون کا میں پہلے چیئرمین رہا ہوں پارٹی کا, لیکن اس کے علاوہ بھی پارٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کام کرتا ہوں ایز اے سیاست کے بعض سمجھتا ہے. ہمارا استقبال تھا وہ لطیف اکبر صاحب کے حوالے سے تھرو, اور اس کے بعد ہماری پریس کانفرنس تھی جو میاں سلیم صاحب نے جوائن کیا تھا, اور اس میں میرے دوست ریاض قمری صاحب باقی دوست بھی تھے. تو جب پریس کانفرنس سے ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے گھر کھانا کھانا ہے.
تو میں نے کہا کہ انقلابی صاحب یہ لطیف اکبر صاحب کیونکہ پارٹی کا بہت بڑا عہدہ ہے، صدر ہیں، ظاہر ہے کہ پوری اس سے ہٹ کے ان کے اپنے عزیز اقربا ہیں، اپنے دوست ہیں، ان کے فیملی کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ان کا پہلے رائٹ بنتا ہے کہ ان کے گھر دعوت ہو، ان کے گھر جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لوگ چونکہ ایک آس امید ہوتی ہے کہ فلاں بندہ آئے گا ہمارے گھر آئے گا، انہوں نے کہا نہیں مہربان آپ کے گھر جو ہے وہ دعوت ہوگی. میں نے کہا کہ انقلابی صاحب یہاں ایک سسٹم بڑا ہوتا ہے، کلید ہوتا ہے، جگہ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. تو میں حیران تھا یہاں جب ہم نے ان کو دعوت دی تھی 70-80 افراد کے مستقبل یہاں لوگ تھے. مودی صاحب نے بڑا وہاں رول ادا کیا تھا یہاں کی، میں نے بھی. تو یہاں بیٹھے رہے، بڑے دوستانہ انہوں نے بات کی، پارٹی سے ہٹ کر بھی بات کی، اور یہاں کی سماجی اور سیاسی دوسرے مسائل پر بھی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا شخص آئے گا اور ہمیں کہے گا کہ یعنی ہوتا ہے نا کہ برادری سے ایک راست آج کل جو ہماری بات سیاست بڑی گندی ہے. تو ایسے میں جب لطیف اکبر کا آنا اور ان کے اسٹیٹ میں کیونکہ ہمارا برادری کا اتنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں لے کے آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی تھی. اور میں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں ان کا بہت ہی ممنون ہوا. اور اس کے بعد ہم نے ایک دو اور بھی ہم نے ان کے پروگرام کا ایک کونسل ہال میں ہم نے پروگرام کروایا. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج میں کام پہ بھی نہیں گیا. اور میں کل بھی جب یہ واقعہ رات کو 1 بجے پرسوں یہ مولوی صاحب کو پہلے اطلاع ہوئی، ان کے بھائی صاحب جو ٹھیکیدار صاحب تھے وہ تھرو آؤٹ وہاں رہے. تو ہم ایک ایک سیکنڈ کی خبر رکھتے تھے. اور وفات کے بعد تو پہلی بات ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انقلابی صاحب فوت ہو گئے. اور جب ان کی فوتگی کی خبر آئی، آپ یقین نہیں سے یہ کر سکتے کہ ہمیں چلنا، بات کرنا یا کسی سے اچھے موڈ میں بات کرنا، یہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو آج بھی میں نے دیکھا جو عوام کا ایک ضم غفیر تھا، وہ پاکستان آزاد کشمیر کی تاریخ اور کوٹلی کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا. اور اس میں بے کرنے شک. والے سب لوگ تھے، اکراس دا پارٹی، اکراس دا بورڈ لوگ تھے، اکراس دا پارٹی لوگ تھے. اور میں جب وہ کوئی جنازے کے وہ کوئی مناظر دیکھ رہا تھا تو وہ تو کوئی عام آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ لوگ کتنے آہ و بقا کر کے رو رہے تھے، کتنے جو ہے وہ یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی جو ہے چلا گیا، کوئی کہہ رہا تھا میرا بیٹا چلا گیا، کوئی کہہ رہا تھا میرا باپ چلا گیا. یعنی کہ اس قدر وہ اپنے بہن بھائیوں یا باپ سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے. تو یہ بہت بڑی کمی ہے، میں اپنے الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا. یہ ایک جو میرا کنکلوژن ہے، جو میں آپ کو کہتے ہیں کہ بڑی پیاس کو چھوٹے سے کوزے میں بند کرنا، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں. تو آپ کا بھی دوبارہ ممنون ہوں. چلو آپ بات کیری آن کریں. تو یہ میری پہلے فیلنگز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. بہت بہت شکریہ مہربان ملک صاحب. ہم اپنی طرف سے، چینل کی طرف سے، اور میرے خیال میں دنیا جہان میں بسنے والے سارے کشمیری جہاں جہاں بھی ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کوٹلی کے عوام کے ساتھ، اور جن جن کے ساتھ جناب مطلوب انقلابی صاحب کا اور جناب سردار غلام صادق صاحب جو سابق اسپیکر اسمبلی بھی رہے ہیں، ان کا جہاں جہاں بھی جن جن کے ساتھ تعلق رہا، ہم سب کے ساتھ جو ہے نا اظہار تعزیت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کس درد اور کرب سے آپ لوگ خاص طور پر گزر رہے ہیں، اور پارٹی کے وہ کارکن، وہ دیرینہ کارکن جو ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے رہے ہیں. مطلوب انقلابی صاحب کی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو کورونا وائرس میں لاحق ہو گئے تھے، ان کو یہ مرض بھی تھا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان لوگ ان کے جاننے والے یا نہیں بھی جاننے والے تھے تو وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اس میں سے وہ ریکور کر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور تھا، اور پھر اس حادثے میں جو ہے نا ان کی وفات ہوئی. اور اکراس دی بورڈ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دعائیں نہیں کی ہوں، یا ان کے لیے بیماری کی وجہ سے اور اس کے بعد ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہوا ہو. میں چاہوں گا کہ ریاض قمروی صاحب اس حوالے سے مزید کچھ بتائیں. سیاسی اعتبار سے انہوں نے جو رواداری کا اور جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جو اسلوب اپنایا، وہ سب کے لیے، ساری پارٹیز کے لیے، سارے سیاستدانوں کے لیے یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے
کہ کس طرح سے اس لیگیسی کو کیری کیا جائے؟ جی بلال صاحب، میں آپ کے چینل کی وساطت سے جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلوب انقلابی صاحب وہ انقلابی تھے، رب تعالیٰ نے انہیں موت بھی انقلابی دی، اور ان کی جو سفر آخرت ہے اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، عوام سے محبت کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی ان کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے باقی رہنے والوں کو۔ جو بھی کوئی شک سماجی نہیں۔ لوگ ہیں، مطلوب صاحب کی موت کے بعد جو ہے نا، جتنا عوام نے ان سے محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ سماجی خدمت رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کو ایک بہت بڑا حوصلہ ملا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ان کے کرونا کے حوالے سے، تو بالکل وہ انہوں نے بہت بڑی بیماری دیکھی، اور ان کے تمام لوگ ان کے خیرخواہ تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ مرحلہ آیا کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ موت برحق ہے، موت برحق ہے اور سب نے چلے جانا ہے۔ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جہاں تک میرا نالج ہے یا جتنا مجھے پتا ہے، پاکستان ہماری بینظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو صاحب کے بعد مطلوب انقلابی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ورکر سپورٹرز، 3 ہمارے بھائی جو ہے نا ان کی شہادت ہو گئی یسٹرڈے۔ ان کے مطلوب صاحب کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، تو میں ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ میری نظر میں آج سے پہلے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے نا کسی کی محبت میں جان دے دے۔ واقعات تھے، لیکن آج کے زمانے میں سیاسی ورکر ساتھیوں نے یہ ثابت کیا، تو یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ دوسرا، شاید رب تعالیٰ کو یہی ان کے لیے لکھا تھا، تو ہم اس پہ صبر بھی کرتے ہیں۔ مطلوب انقلابی صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں، جیسے مہربان صاحب میرے بھائی نے کہا، یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی ان کا اتفاق ہوا تھا۔ یہاں برطانیہ میں جب بھی آتے تھے یا جہاں کہیں بھی جاتے تھے، جب سے مطلوب صاحب بیمار تھے تو ہمارے تمام کراس دا کنٹری، پورے آزاد کشمیر پاکستان اور پورے اوورسیز میں جو ہمارے تھے، سب نے جو ہے نا ان کا بہت جو ہے نا دعا کر رہے تھے ان کے لیے۔ جیسے صدقات دیے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی کے ہوٹلوں میں بھی جگہ نہیں تھی۔ تو جی جی بالکل۔ اس کے بعد مطلوب انقلابی صاحب نے جو آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں کو اور پوری پارلیمان کے اندر جس طرح سے خدمات اور کیے ہیں، بالخصوص وہ ہمیں ایک پیغام دے کے گئے ہیں کہ جو بھی سیاسی کارکن جہاں بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے جو ہے نا پورے اپنے سیاسی کیریئر میں کبھی اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی، جس پارٹی کا جھنڈا اٹھایا اسی پہ کھڑے رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو آزاد خطہ کے اندر ایک مساوی رواداری، برابری کی بنیاد پہ، اور عام لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک موقع دیا۔ اور میں رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا تمام جماعتوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ مطلوب صاحب نے جو ان کے نقش قدم پہ ہم بھی چلتے ہوئے جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ یہی سلسلہ رکھیں گے، اور انہوں نے ان سے بہت ہم نے سیکھا ہے۔ اور تمام کشمیر کے جتنے بھی باشندے اور پاکستان اوورسیز کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، تمام نے جو ہے نا ہمیں فون بھی کیے، ہمارے ساتھ تعزیت بھی کرتے رہے ہیں۔ ہماری پیپلز پارٹی برطانیہ نے، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی نے 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی برطانیہ کا بھی ہم شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے بھی ان کے لیے 3 دن کا سوگ کا یہاں اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو یہی میں کہنا چاہوں گا۔ یہ سر ایک چیز آپ نے عرض کیا تھا، ہم نے پہلے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سنا تھا کہ جب ان کا نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو وہاں
दो लोगों की शहादत हुई है, मौत हुई है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कौन लोग थे वो? जी, उनमें एक हमारे पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मीरपुर डिवीजन के सदर थे जनाब मिर्जा तौसीफ जलाल साहब, उनकी अच्छा, डेथ हुई है। और वो मतलूब साहब की, क्योंकि हमारे तमाम अहबाब जो है ना वो उनके साथ इस्लामाबाद में मौजूद रहे, रावलपिंडी में, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। और दोस्तों ने कहा है कि वो उस वक्त भी कह रहे थे कि अगर मतलूब साहब जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो वो उनकी बॉडी के साथ गए हैं, और जब जनाजा हो चुका था, फिर उनकी बॉडी जब बेनजीर हाउस दन्ना में, क्योंकि दन्ना यूनियन काउंसिल भी मैं उसी से मेरा तल्लक है, और मतलूब साहब मेरे कायद थे और हमारे कायद हैं इंशाल्लाह। और वहाँ बेनजीर हाउस है दन्ना के अंदर, यूनि जो हल्का खुरटा है ना, वहाँ यूनियन काउंसिल जहाँ अच्छा, मतलूब साहब का जो घर है उसका नाम है बेनजीर हाउस दन्ना। तो जब बॉडी वहां लाई गई है तो ये जो हमारे भाई थे ये उनकी बॉडी के साथ लिपट गए थे। और उसके बाद एक साथी को वहां मौका पाई है हार्ट अटैक, और दूसरे जो है ना वो फारूक साहब थे उनका नाम है, वो मथरानी के रहने वाले थे। तो उनको भी जब हार्ट अटैक हुआ तो उनको रास्ते में भी वो उनकी जान फ्री हो गई थी। उसके साथ एक यंग बॉय, छोटा एक बच्चा है जो मतलूब साहब से बेपनाह मोहब्बत करता था। तो जब उसको खबर हुई तो वो बच्चा भी जो है ना इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो भी जो है ना वो अपने रब हकीकी के पास चला गया। अच्छा, इसका मतलब तीन तीन जी जो अमवात हुई हैं, हमारे पास दो की इतला थी, आप तीन की जी कंफर्म कर तीन, रहे हैं कि तीन? जी तीन की तीन। अल्लाह अल्लाह पाक सबकी मगफरत फरमाए। कोयरेटा उनका आबाई गांव नहीं था, आबाई इलाका नहीं था ये? जी उनका वो जूना चढ़ोई में से उनका आबाई हल्का वहां से था। तो बाद में मतलूब साहब वो जो है ना वो दन्ना में शिफ्ट हुए थे। तो क्योंकि मतलूब इनकलाबी साहब वो उनके लिए कोई वो लिमिटेशन नहीं थी, वो तमाम शुरू अरसा से तमाम रियासत के और पीपल्स पार्टी के लोगों के बड़े महबूब कायद थे। तो उन्होंने आके पीपल्स पार्टी को संभाला दिया, क्योंकि कुछ सियासी पार्टी के अंदर कुछ उस वक्त जब मुश्किल घड़ी में थी, कारकुन मुश्किल में थे, तो मतलूब साहब ने मुश्किल वक्त में आके कारकुनों को सहारा दिया और उनको संभाला, और पार्टी के परचम को जो है ना वो वहां आके थामा। तो उस पर भी हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। तो वो जो है ना जो है दन्ना जो है ना बेनजीर हाउस वहाँ मुकीम थे, और उन्होंने कहा था कि मेरा जीना मरना मेरी क्रोटा की आवाम के साथ है, मेरे वर्कर्स के साथ है। आप लोगों ये ना कहना कि मतलूब इनकलाबी सिर्फ यहाँ इलेक्शन के लिए या इक़्तिदार के लिए आया है, लेकिन नहीं, मेरा मरना भी यहाँ ही होगा और मेरी तदवीन भी यहाँ होगी। तो उन्होंने सच साबित कर दिया। तो हम मतलूब साहब की अजमत को उनके को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जो है ना वो हर लिहाज से इनकलाबी गुजरे हैं। तो जी मेहरबान के साहब की तरफ चलते हैं। फर्दर उनके हवाले से, ख़ास तौर पर और पार्टी की खिदमात के हवाले से, जैसे कि वो मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी शनासाई रही और उनके साथ करीबी तौर पर काम किया। मोहतरम मेहरबान मलिक साहब। जी वो इससे जैसे मौलवी साहब ने कुछ बातें बताई हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब कश्मीर काउंसिल से आप हवाले से बात कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे चूंकि हमारा हल्का उनका तो डिफरेंट हल्का है, वो पहले चढ़ोई से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने तरक्की से इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हल्का हमारा हल्का नंबर 1 कोटली था। और हमारे हल्के से हट कर हमारे गांव में इनके हमारे कजन मर्क महमूद थे, पीपी साहब, वो उनके दोस्त थे। तो उनके एक वहाँ लिंक रोड इन्होंने दी, और इसके अलावा एक दो पानी की स्कीमें थी वो भी दी। तो इसका मकसद ये हुआ कि उनका हल्का सिर्फ क्रेटा नहीं था, जैसे मेरे साहब ने बताया, उससे हट के भी उन्होंने बाकी हल्कों में काम किया, जिसमें मैं आपको अपने इलाके की मिसाल दे सकता हूँ। और इसके अलावा भी बेशुमार लोग जिन्होंने भी उनको एक्सेस किया ड्यूरिंग जब वो कश्मीर कमेटी के मेंबर थे। तो इन्होंने कोशिश की कि अगर वो 100% नहीं कर सके तो 30%, 40%, 50%, और उन्होंने उनकी उम्मीदों पर वो पूरे उतरे।
तो कश्मीर काउंसिल से जो का सफर पहले स्टूडेंट लाइफ से कश्मीर काउंसिल और उसके बाद जब एज वो मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने खूबी ये थी कि उन्होंने कभी ये तो महसूस नहीं होने दिया कि मैं कश्मीर काउंसिल का मेंबर हूँ या मैं वजीर हूँ या मैं इलेक्टेड एमएलए हूँ। उन्होंने आम लोगों के साथ, आप बेशुमार उनकी तस्वीरें देख लें, वो होटलों में बैठते, पार्कों में बैठते, आम लोगों के साथ बैठते। ये अब्दुस मुगल साहब, जब इसी दवा इनका हमने इसी दवा में खाने का एहतमाम किया बरी पार्क में, तो वहाँ ये अब्दुस मुगल साहब का एक टेक वे है अक्रॉस द रोड, हमने ग्रिल हाउस पे इनका खाने का एहतमाम किया। तो अब्दुस मुगल साहब चूंकि उनका टेक वे है, उनको और भी बिजनेस है, लेकिन वहाँ जो बरी पार्क में बात कर रहा हूँ, तो अब्दुस मुगल साहब से वो कहने लगे कि मैं जाऊंगा टेक वे, तो उन्होंने कहा अब्दुस मुगल साहब ने कि यहाँ चूंकि ये टेक वे बड़ी लिमिटेड सी जगह है, तो आप कहाँ बैठेंगे? उन्होंने कहा नहीं, जहाँ भी मुझे चेयर मिलती है मैं वहां बैठ जाऊंगा। तो हुआ ये कि ये ऐसा ही हुआ, जब हमने खाना खत्म किया तो वो स्टेट वे उनके टेक वे भी चले गए, और वहाँ कुछ भी, वहाँ बेशुमार कस्टमर और भी थे, वो कुछ पे बैठ के और उनको कहा जी नहीं जी चाय बनाए, हम चाय पीते हैं। तो ये उनका खासा था। मैं सुनता हूँ कि सियासत किसी चीज का नाम है, सियासत को इबादत समझ कर करना चाहिए, वो एज ए खादम इंसान को रहना चाहिए। जो आपको पता है बेशुमार इस दुनिया में बादशाह भी आए, बेशुमार लोग वजीर आजम सदर भी बने हैं, और आज मिट्टी के साथ मिट्टी बन गई। तो ये वाकयात जो इंसान के लिए थी वो एज ए इंसानियत के लिए वाकयात। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका ये खासा था, उनको शिकस्त देना या उनको बीट करना किसी के पास का रोग नहीं था। जहाँ तक आपने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन, ये तक कोई दो राह है थी नहीं, क्योंकि हमें चूंकि पीपल्स पार्टी का सफर हमारा भी बड़ा लंबा है। तकरीबन 30 साल से मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। तो जब मोहतरमा यहाँ आई उससे पहले जब उनकी एग्जाम थी, तो हमने बेशुमार प्रोग्राम किए। जब पूरी साहब ने एक नेशनल टीवी में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, और बहुत बड़ा हॉल खचाखच भरा हुआ था, और हमने बड़ी स्ट्रगल की कि हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का खात्मा हो, जो है रूल एंड जस्टिस का जो है ना वो बोल वाला हो, वहाँ भी डेमोक्रेसी का तरीके से कर सके। और जब मोहतरमा ने यहाँ टिक फैसला किया वापस जाने का कि इनकी आपस में बातचीत हो गई, तो यहाँ उन्होंने टिकटों का फैसला किया, जो रहमान मलिक साहब की कार उन्होंने रमन किया। रहमान मलिक साहब यहाँ आपको खुद पता है कि यहाँ किसी का अगर 7-8 बजे के बाद वो बीप करता है ना गाड़ी में, तो वो भी कंप्लेन करता है कौन से पुलिस से कि देखो जी ये हमारे अनोनिमस गाड़ी जो है ना हमारे घर पे। तो मैं अफरीन पेश करता हूँ रहमान मलिक साहब को कि उन्होंने बावजूद उसके उनकी फैमिली जो है ना अपस्टेट थी, उन्होंने निचले का हिस्सा जो है वो दीवारें तोड़ के वो जगह बनाई कि लोग बैठ सकें, प्रेस के लोग भी आ सकें। तो ये इनकी बड़ी दोस्ती थी। रहमान मलिक साहब की तो पूरी साहब की तो बड़े अच्छे से इनकी आपस में जो दोस्ती भी है और बातचीत इनकी जान पहचान भी है, और ये जाते भी रहे हैं एयरपोर्ट पे उनको वेलकम करने के लिए। तो वहाँ ये हुआ कि खचा खच भरा हुआ, तो हमें जो ईमानदारियां दी गई कि आप चेक करें मीडिया के जरात को, बाकी मीडिया के जरात ये जरूरी नहीं था कि हमारे मीडिया के जरात थे, कुछ जियो हो गया ये वही इंडियन चैनल, वहाँ वो इंटरनेशनल मीडिया भी था, जहाँ CNN था, स्काई था, BBC था। और हम लोग वहाँ देख रहे थे कि उनका कार्ड वगैरह हम चेक कर रहे थे कि आपका जो कार्ड है वो ठीक है, आपका जो कुछ हमारी लिस्ट, हमारे पास लिस्ट थी, और हम लिस्ट देख के बता रहे थे कि हमारी जो लिस्ट दी गई थी स्काई की तरफ से फलान है, BBC की तरफ से फलान है। तो वहाँ हमने चेक किया और हम लोगों को उन्होंने हमने एक्सेस दी। तो वहाँ मैं जो रियलाइज कर रहा हूँ जो इनका सबसे हवाले से, तो हमें मुझे एक दोस्त ने बताया कि जहाँ जो बीबी की अपनी जो उनकी उनका सेफ्टी डेटा था, जहाँ उन्होंने आपने सारा रिकॉर्ड सेव किया था पार्टी पर्पज के लिए और पार्टी एक्टिविटीज के लिए। तो वहाँ किसी ने मुझे दोस्त ने बताया कि वहाँ का इनकलाबी साहब का नाम भी उन टॉप लोगों में आता है। तो ये थी उस वक्त की। आज भी इस पार्टी में मैं समझता हूँ कि आपने वर्कर्स को तो मुकाम देती है, लेकिन जो मकाम पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दिया करती थी, वो शायद ही कोई दे सके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो रिकॉर्ड रखती थी। तो इनकलाबी साहब आपने बात की कि उस दौर में जब वो मार्शल लॉ का दौर था, या पाकिस्तान में जो तहरीकें चलती थी आजाद कश्मीर में, तो इन लोगों ने मारे खाई थी, जेलों में इन्होंने जेलों का सामना किया था। तो ये रिकॉर्ड सारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पास था। और मैं समझता था कि हमें ये तो अफवाह थी कि हो सकता है कि अगर चूंकि पीपल्स पार्टी का जो मैं समझता हूँ ये यंग कैंडिडेट है, ये गुलाम भुट्टो जरदारी थी, और आगे आते आते हम ये तस्वर कर रहे थे कि हो सकता है तो चांस बन जाए, तो उसमें इनकलाबी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर आए कश्मीर के। लेकिन वो सारी खुदा को कुछ भी नहीं था। तो सारे जो हमारी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें दम तोड़ गई। तो आज हम एक डिफरेंट सिनेरियो पर बात कर रहे हैं।
تو نقصان اتنا بڑا ہے آپ پہ، یہ تو آنے والے وقت بتائیں گے. جیسے کہ آپ نے یہ 3 دوستوں کی بات بتائی ہے جن نے آپ نے جو اس قدر آپ برداشت نہیں کر سکے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. تو ایک تو یہ تو فزیکل بات ہوئی. ایک جو معاشی طور پر آپ کہہ رہے ہیں، سماجی طور پر یا وہاں کے سیاسی طور پر ایک دور رس ویژن رکھنے والا شخص، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کور کرنا انتہائی مشکل ہے. بڑی زبردست بات کی. میں آپ کا ایک تو آپ نے کہا کہ ویژن والے لیڈرشپ کی کمی ہے. ایک بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی کہ جیسے پیر صاحب کے جنازے کے بعد میرے خیال میں کوٹلی کی تاریخ میں شاید سب سے بڑے جنازوں کی طرف جو ہے نا آپ نے اشارہ کیا تھا کہ، اور ہم نے لائیو بھی دیکھا. اس سے پہلے شاید اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے یا ٹی وی کوریج نہیں ہوتی تھی، جس وجہ سے نہیں دیکھ سکے. تو عوام ہی آئی تھنک کہ وہ گننا مشکل ہے کہ لاتعداد لوگ ہی لوگ تھے، کتنے لوگ ٹائم سے پہنچے کتنے نہیں پہنچے. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تحریر لکھی، اور وہ چونکہ صحافی ہیں، ان کا صرف شاید کہیں زلزلے کے دور میں ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کی زلزلہ متاثرین کی ہیلپ کی. تو انہوں نے لکھا کہ ایمبولینس پہ بارات ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ لوگوں نے ایمبولینس کے اوپر بھی پھول پھینکے ہیں، اور ہر طرح سے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کو برے طریقے سے مس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. میں چاہوں گا کہ ریاض صاحب سے مزید کچھ بات کی جائے، جیسے کہ اکراس دی پارٹی جیسے ہم بات کر رہے ہیں. مہربان ملک صاحب نے بڑا تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح سے پارٹی کے اندر اور ایز اے کارکن اور بڑا ایک کمیٹڈ تھے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انقلابی صاحب کے لیے خاص طور پر کہ ہر مکتبہ فکر کے آدمی کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور اٹھنا بیٹھنا تھا. اور جیسے کہ آپ نے پہلے مہربان صاحب نے ذکر بھی کیا تھا جناب اقدس مغل صاحب کا، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ان کا پولیٹیکل افیلیشن تھی، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق اور ایک جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ چلنا. تو یہ خاصا آج کی سیاست میں ہمیں نہیں نظر آ رہا. تو کیا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کیا اس طرح کا خلا پر کرنا آسان ہوگا؟ سر ہم رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں. رب تعالیٰ جس کو جو عنایت کرتا ہے، تو وہ مطلوب صاحب کا خاصا تھا. یہ خلا صدیوں پر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم رب تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خلا پر کرے. جو روایات انہوں نے سکھائی ہیں نوجوان نسل کو، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی جو بھی سوشل ورکر جو بھی جس جماعت سے ہیں، تو وہ یہ روایات جاری رکھیں، اور اسی طرح کی سیاست جو ہے نا آزاد خطہ کے اندر ہونی چاہیے. اور ہم پاکستان میں بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جب ہم برطانیہ میں بیٹھ کے جب بات کرتے تو ہم اکثر اوورسیز پاکستانی اور کشمیری بات کرتے ہیں. مطلوب صاحب کا خاصا یہ تھا، جیسے آپ مہربان صاحب نے آپ نے بھی ریفرنس بھی دیا مغل صاحب کا، تمام مجھے تمام لوگوں نے دوسری جماعت کے جو قائدین تھے، ورکرز تھے، انہوں نے جو ہے نا کہا کہ افسوس بھی کیا اور بتا رہے تھے. جو آدمی فون کرتا تھا کہہ رہا تھا جی ان کا میرے والد محترم سے بہت اچھا تعلق تھا. اور ان کا ایک اور خاصا یہ تھا سر بلال صاحب کے بہت سارے میرے ایسے دوست احباب ان کے چاہنے والے اور جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جو دیکھیں گے وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ مطلوب انقلابی صاحب بچوں کو بھی جانتے تھے، ان کے نام جانتے تھے جہاں تعلق تھا، تو ہر بندہ جو ہے ان سے محبت کرتا تھا. اور دوسری آپ کے پروگرام کیونکہ نوجوان نسل اور جو آج جو واچ دیکھیں گے ان کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مطلوب انقلابی صاحب وزیر اعظم پاکستان محترم بے نظیر بھٹو شہید کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. جو ہے نا مشیر وزیر اعظم پاکستان محترم بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ زدائی صاحب کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ کلوز کام کر رہے تھے. جو ہے نا سچی بات یہ ہے کہ ہر بندہ
ان کی جو خدمات، ان کا جو اخلاق تھا، یہ جو جس طرح سے انہوں نے کام کیے، ہر بندہ ان کو یاد کر رہا ہے. تو میں کچھ دیر پہلے اپنے کسی دوست سے بھی بات کر رہا تھا کہ مطلوب صاحب کا جو سفر آخرت ہے، جس طرح سے دنیا سے وہ گئے ہیں، ان کا جنازہ جس طرح سے گیا، جس طرح سے عوام نے ان سے محبت کی، تو ایک چیز کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رشک آتا ہے کہ جو بھی سماجی کام کرتے ہیں، خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں لوگ، ہمیں ایک حوصلہ ملا ہے، نیا ایک جذبہ بھی دے گئے مطلوب انقلابی صاحب کہ ہم جو ہے نا وہ کریں. تو میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلوب انقلابی جیسی شخصیات، ہستیاں ہمیں نصیب کرے. تو ان کا ایک خاصہ تھا، ان کے پاس یہ خدا داد صلاحیتیں تھی. تو مطلوب صاحب کا خلا صدیوں پر نہیں ہو سکتا. مطلوب جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے کسی قوم یا ملک کے لیے. تو بس ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے دوبارہ جو ہے نا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، ہمارے لوگ عظیم لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنا وفا کا جو نبھایا ہے، ہمیں اس کا بھی رشک آتا ہے. جس طرح سے عوام نے مطلوب سے جو محبت کا جو پیش کیا ہے، اس پہ بھی تمام آپ سمیت اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں اوورسیز میں بسنے والے، برطانیہ کے اندر، ان سب کا میں دوبارہ جو ہے نا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس غم کی گھڑی میں جو ہے نا وہ ایک حوصلہ دیا. ہماری جو ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا تعزیت کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تو اس پہ بھی میں ایک اپرچونیٹی سمجھتا ہوں. باقی ہمارے مہربان صاحب تھے، ہم تمام ساتھیوں نے اکثر ہمیں وقت ملا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر محترم بے نظیر بھٹو شہید اور ہمارے باقی سیاسی قائدین بھی اوورسیز میں ایگزائل میں رہے ہیں. تو وہ ان کا بھی ہمارے ساتھ بس گھر کی طرح کے سسٹم رہا ہے. تو ہم لوگ تھے. تو مطلوب انقلابی صاحب کا بھی یہ خاصہ تھا کہ وہ بھی اوورسیز کے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور آتے تھے، ملتے تھے. تو ایک ہمارا ربط و ضبط جو ہے نا ہماری نسلوں کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا تھا. تو میں اپنی جو قیادت ہے ہماری، بالخصوص آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی، تو ان سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات سے ہمیں جوڑے رکھے، تاکہ ہمارا جو لنک ہے ہمارے پیچھے مادر وطن سے، ہمارے علاقہ سے، حلقہ سے، تو تاکہ اس طرح کی شخصیات ہمیں نصیب ہوتی رہیں. بہت درست کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریاض صاحب، مہربان صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اندھناک واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی کی گاڑی کبھی رکتی نہیں. تو میں اگر پولیٹیکل حوالے سے آپ سے یہ ایک سوال پوچھوں کہ پارٹی کے اندر ان کا سکسیسر کون ہوگا، یا پارٹی کس کو اس کے بعد حلقے میں انٹروڈیوس کرا رہی ہے یا لے آئے گی، کہ جو ایک سافٹ چیئر ہے. اور نہ صرف مطلوب صاحب بلکہ سیم ٹائم آپ نے دیکھا کہ جناب غلام صادق صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو پارٹی کے اندر ایک اور خلا ہے کہ دو جگہیں جو ہیں وہ پارٹی کے لیے ویکیوم کریٹ ہوا ہے. وہاں پہ کن لوگوں کو سامنے لایا جائے گا، یا کون لوگ ہیں کہ جو ان کی کمی کو دور کر سکتے ہیں؟ جی بلال صاحب بہت شکریہ. میں انشاءاللہ ابھی بہت ارلی ہے، میں کیونکہ ابھی سوگ میں ہے سارے، اور اس پہ نیکسٹ پروگرام میں ابھی آپ کو دوں گا. لیکن یہاں تک بات ہے ہمارے حلقہ کی، میرے حلقہ کی یا ہمارے آزاد کوٹلی کی میں بات کروں گا، حلقہ کوریٹا کی بات کروں گا. تو اس میں دیکھیں ہمارے پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، اور ہمارے لوگ ورکرز ہیں جو میری پارٹی کے میجارٹی وہاں جو ہے نا وہ سارے بڑے فہم و فراست رکھتے ہیں، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں پارٹی کے لیے. تو ہم امید سے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی جو ہے نا رب تعالیٰ اچھا اسباب بنائے گا، اور ہمیں کوئی جو ہے نا ان کی جو علم ہے، پارٹی کا جو علم ہے، اس کو سنبھالا دینے کے لیے، پارٹی کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے بہت جلد جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی بہت ارلی ہے، میں کوئی اس پہ نہیں، معذرت کے ساتھ انشاءاللہ جب نیکسٹ کوئی پروگرام آپ کا ہوا تو میں اس پہ ضرور آپ سے
کروں گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں جسٹ اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جنرل الیکشن قریب آ رہا ہے, بہت شارٹ ٹائم ہے, اس کے حوالے سے ظاہر ہے پارٹی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرے گی. میں اس پس منظر میں بات کر رہا تھا. جی اصل میں ابھی تمام لیڈرشپ ہماری پریزیڈنٹ جناب لطیف اکبر صاحب وہ بھی بینظیر روز دنہ میں موجود ہیں اور تمام پارٹی, تو ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہے, ابھی کوئی سوچ بچار نہیں ہے. ہم امید کریں گے اور انشاءاللہ کہ پارٹی جو ہے نا وہ بہت قابل لوگ موجود ہیں. مطلوب صاحب کی جگہ تو نہیں کوئی وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن نظام زندگی ہے اور یہ چیزیں چلتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی لیڈرشپ اور میرے حلقہ کے لوگ اور وہاں کی جو ہماری پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت ہے, تو وہ جو ہے نا جو بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میں امید سے ہوں کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ مطلوب صاحب کے جو ہے نا جس طرح سے انہوں نے اپنی کام کیے ہیں ان کے نقش قدم پہ جو ہے نا ہمارے کچھ جس کو بھی وہ پارٹی یا لوکل ہمارے بھائی لیڈرشپ جو ہے نا کرے گی, تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا یہ پارٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں اور کارکنوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہمارا ساتھی بہت جلد جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں لے گا. جہاں تک صادق صاحب کا ہے, ان کا جو القاب پورچ ڈویژن ہے, تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہاں کی لوگ اور ساتھی پارٹی کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ لیں گے, کوئی جس کو بھی انہوں نے کوئی ذمہ داری دی تو وہ بھی کریں گے. تھوڑا سا بہت ارلی ہے, میں تھوڑی معلومات بھی اتنی نہیں ہے کیونکہ سما ایسا ہے کہ یکے بعد دیگرے. مطلوب صاحب کی ہم سچی کہیں ابھی ہم شاک سے نہیں نکلے ہیں کہ یقین نہیں آتا ہے. موت تو برحق ہے, منٹ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحہ کیا ہوگا. لیکن جس طرح سے مطلوب صاحب کا نے ہمیں چھوڑا ہے, رب تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے, تو ایک بہت ایک صدمہ جو ہے نا سخت قسم کا غم اور صدمہ ملا ہے. تو اس پہ پھر ابھی جو ہے نا کوئی معلومات بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سے آپ کے چینل سے اور آپ کے ناظرین سے میں معذرت چاہوں گا کہ میں آج مجھے جب حکم ملا تو کیونکہ پہلی بار آپ نے مجھے اپروچ کیا, مجھے پتہ چلا, تو میں ایک اپنا فرض سمجھ کر اپنے لیے ایک جو ہے نا اس موقع پہ جو ہے نا وہ مطلوب صاحب کی جو ہے نا تعزیتی میڈیا کی طرف سے جو آپ نے ان پہ تاثرات تعزیتی ریفرنس یا تاثرات جو دیے کہ مجھے سعادت ہوئی, تو میں جس حالت میں جہاں تھا تو سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے نا میں حاضر ہوا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے آپ کے پروگرام میں جو ہے نا اس پہ بھی بات ہوگی, اور بالکل انشاءاللہ کوئی پولیٹیکل پروگرام کریں گے جس میں تفصیل سے ساری بات چیت ہوگی. آج کا چونکہ پروگرام موسٹلی تعزیتی تھا اور دونوں اہم شخصیات ہم سے یہ کے بعد دیگرے جس 2 دنوں میں 2 اہم شخصیات کی ڈیتھ ہوئی. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا اور تفصیل سے بات کی. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو سوگواران میں آپ ساری پارٹی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری بات چیت ہوتی رہے گی. مہربان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اوپن فورم. آج ہم نے اسپیشل پروگرام کیا جناب مطلوب انقلابی صاحب اور جناب سردار غلام صادق صاحب کی وفات پر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس پوری دنیا کی طرح آزاد کشمیر میں بھی اپنی تباہیاں پھیلا رہا ہے اور بہت ساری اموات ہوئی ہیں. یہ جو ایس او پیز ہے اس پر اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. جب تک کہ لوگ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے, اس چین کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ پھیلتا جائے گا اور ہماری قیمتی جانیں لیتا جائے گا. میں اپنی طرف سے اپنے چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں زندگی کی گاڑی کو یقیناً چلانا ہے, لیکن ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے
اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچائیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ ناصر۔